قرأ الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی، آج دوم ماہ محرم ہے اور اس عزاخانے کی آج یہ تیسری مجلس ہے، جس میں میرا موضوع سخن ہے زیارت عاشوراء، معرفت کا خزانہ۔ حوزہ علمیہ قم میں گفتگو ہے کہ جو دنیا میں علوم آل محمد کا مرکز ہے، اور یہ ایک علمی مباحثہ ہے۔ اساتید اور علماء اور فضلاء کے سامنے جو مجھے موقع ملا ہے بغرض اصلاح سبق دہرانے کا، اور میری گزارش ہے تمام اہل علم و فضل سے، اور یہی امید بھی ہے کہ انشاءاللہ میری اصلاح بھی فرمائیں گے۔ ارشاد خداوند متعال ہیں: جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جائیں انہیں تم مردہ تصور بھی نہ کرنا۔ تمہاری ظاہری نگاہیں ممکن ہے انہیں مردہ سمجھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عند اللہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم وہ زندہ ہیں اور رزق بھی پا رہے ہیں۔ مقدمتاً زیارت کے حوالے سے کل کی مجلس میں نے
آپ کی خدمت میں حقیقت زیارت کو بیان کیا، اور زیارت اور محبت میں جو رابطہ پایا جاتا ہے مختصر طور پر اس پر روشنی ڈالی۔ آج میں چاہتا ہوں ایک مختصر اور اجمالی نظر سیرہ عقلاء اور سیرہ متشرعہ کے حوالے سے دیکھیں کہ زیارت کا کیا مقام ہے، اور پھر زیارت عاشورہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تمام عقلاء عالم کا یہ دستور ہے، ان دنیا کے جتنے بھی عقل مند ہیں، بے عقلوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، عقل مندوں کی بات ہو رہی ہے، تمام عقلاء عالم کا یہ دستور ہے کہ وہ اپنی بزرگوں کی یاد منایا کرتے ہیں، اور ان کے آثار، ان سے منسوب جو چیزیں ہیں کا اکرام احترام کرتے ہیں، اور اس سے اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ دنیا کے بہت بڑے عالم کہ جن کو ہر مسئلے میں تشکیک کی عادت ہے، جن کو امام المشککین کہا جانے لگا، علامہ فخر رازی، وہ لکھتے ہیں کہ تمام دنیا والے کسی بھی مسلک و مکتب سے تعلق رکھنے والے اپنے بزرگوں کے آثار کا احترام کرتے ہیں، ان کے قبور کا احترام کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ وہاں جا کر کے دعائیں بھی کرتے ہیں، اپنے مشکلات کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے تاریخ کا ایک نمونہ پیش کیا، وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ارسطو کے شاگردوں میں جب کوئی علمی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا تھا کہ جو ان سے حل نہیں ہوتا تھا، تو وہ آتے تھے ارسطو کے قبر کے پاس، وہاں پہ دعا کرتے تھے، اور اس علمی مسئلے پر وہیں پر گفتگو و مباحثہ کیا کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ مسئلہ ان کے لیے حل ہو جاتا۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہمارے بزرگوں اور علماء اور اولیاء خدا کے سلسلے میں بھی یہی حقیقت ہے کہ جو پائی جاتی ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ دلیل ہے بقائے نفس بعد الموت کی۔ موت تو ممکن ہے جسم کو ختم کر دے، لیکن انسان کی روح کو ختم نہ کر سکے۔ اور اسی کے تشریح میں شیخ الرئیس نے لکھا ہے رسائل میں، الرسائل ابن سینا میں، کہ ان النفوس الزائرہ تستمد من تلک النفوس المزورہ۔ وہ اپنے فلسفی نہج سے فلسفہ زیارت کو بیان کرتے ہیں کہ جب زیارت کے لیے انسان جاتا ہے تو اس کی روح اس مزور کی روح سے مدد طلب کرتی ہے۔ ابھی بہت تفصیلی بحث اس سلسلے میں ہے، اور بہت سے علماء نے اپنے اپنے انداز میں اپنے ذوق اور سلیقے کے مطابق اس پر گفتگو کی ہے۔ علامہ ناراقی نے اس کو اخلاقی زاویے سے بیان کیا ہے، ملا صدرہ نے اپنے مکتب حکمت مطالعہ کے نظر کے بارے میں اس سلسلے سے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ہمارے فقہاء نے اپنی اپنی کتابوں میں بھی فقہی زاویہ نظر سے بیان کیا ہے۔ من جملہ علامہ محقق ہلی نے شرائع میں اور صاحب جواہر نے تفصیل سے زیارت پر روشنی ڈالی ہے۔ تو یہ زیارت انسان جب کرتا ہے تو یہ ایک قلبی اور روحانی رابطہ ہے زیارت میں جو پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس میں جسم اور بدن کا کوئی دخل نہیں ہے۔ انسان جب جاتا ہے کسی کی زیارت کے لیے، جب کہیں کسی مزار پہ پہنچتا ہے تو وہ وہاں پر اس کا جانا صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس مزور کا بدن وہاں پہ دفن ہے، بلکہ ایک روحانی رابطہ برقرار کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے زیارت میں بدن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے زیارت کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ جو لامکاں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دعاؤں میں بھی آیا ہے اللہم اجعلنی من زوارک، کی کیا تشریح کریں گے، اور
مکتب و مسلک والے ہوں گے کہ جو اس مسئلے میں آ کے الجھ جائیں گے، اور جیسا کہ بہت سی آیتوں کے پیش نظر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انسان اللہ کو دیکھے گا. ہاں ٹھیک ہے، دنیا میں نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن قیامت میں دیکھے گا. یہی علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، الی ربہا ناظرہ کے ذیل میں سورہ قیامت کی آیت ہے کہ مومنین کو خداوند متعال یہ سعادت عطا کرے گا، وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھ پائیں گے. قرآن نے جب کہ کہہ دیا ظاہر صاف اور صراحت کے ساتھ، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. اور تعجب کی بات یہ ہے، امام المشککین کا لقب جو پڑھا ہے یوں ہی تو نہیں، اسی آیت کے ذیل میں لا تدرک الابصار کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے خداوند متعال کو دیکھنے کی. آیت میں ارشاد ہو رہا ہے لا تدرک الابصار، اور وہ اسی سے استدلال کر رہے ہیں، یعنی خدا کو دیکھا جا سکتا ہے قیامت میں، دنیا میں نہیں. بہرحال اب اس کی تشریح ہم کیسے کریں؟ اللہم اجعلنی من زوارک. میں چاہتا ہوں کہ ایک اور حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس کے سہارے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہم اجعلنی من زوارک کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. زید شہام کی روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، آیت کا ایک حصہ ہے، روایت کا ایک حصہ ہے جو میں آپ خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ما لمن زار قبر الحسین، کہ جو شخص قبر سید الشہداء کی زیارت کرے گا اس کا کیا مقام ہے. امام فرماتے ہیں کمن زار اللہ فی عرشہ، اس کا مقام یہ ہے کہ اس نے گویا عرش میں خدا کی زیارت کی ہے. بعض روایتوں میں فوق عرش کا لفظ ملتا ہے، بعض روایتوں میں فی عرش کا لفظ ملتا ہے. بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ زیارت ایک قلبی رابطے کا نام ہے، اور یہ یاد رہے کہ زیارت ہمیشہ زندوں کی ہوتی ہے، مردوں کی نہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، زیارت اسی کی ہوتی ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم زیارت میں سلام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ موت کے بعد انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ لوگوں کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جن کو موت کے بعد فنا نہیں بقا مل جاتی ہے، اور وہ وہی افراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو خداوند متعال کے رنگ میں ڈھال دیا ہے، اپنے نفس کو اللہ والا بنا لیا ہے. للہیت جن کے اندر پائی جاتی ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ تو باقی رہنے والا ہے. شہداء زندہ ہیں چونکہ شہداء نے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، لہٰذا یہ زندہ جاوید ہو گئے. جو چیز انسان اللہ کے حوالے کر دے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ترقی پائی جاتی ہے. ما کان للہ ینمو، جس میں للہیت ہوگی اس میں ترقی ہوگی. لہٰذا اولیاء خدا موت کے بعد ان کے وجود میں ترقی ہوتی ہے، وہ ترقی کی منزلوں کو طے کرتے ہیں. وہ چیزیں جو پہلے نہیں دکھتی تھیں اب دکھنے لگتی ہیں. اور کچھ برعکس بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نفس کو خداوند متعال سے دور کر دیا ہے، رذالتوں اور گناہوں میں غرق ہو گئے ہیں. ان کی جو حیات برزخی ہے وہ اس حیات دنیاوی سے بھی پستر زندگی ہوگی. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. قیامت میں اس کا حال اس دنیا سے بدتر ہوگا. لیکن اولیاء الہی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو خداوند متعال سے منسوب کر دیا اور ہمیشہ کے لیے وہ احیاء ان کا مصداق ہے. انبیاء اور معصومین کا مقام تو بہت بلند ہے. جب علماء کے لیے یہ ملتا ہے العلماء باقون ما بقی الدہر، علماء ہمیشہ کے لیے باقی رہے، جب تک دنیا رہے گی علماء رہیں گے. نہج البلاغہ میں ہے. اور اسی نہج البلاغہ میں ایک اور حدیث ہے کہ جو اس کے برعکس ہے، یعنی جو عالم نما جاہل ہیں
ان کی عکاسی کرتی ہے یہ حدیث۔ فرماتے ہیں امام فالصورۃ صورۃ انسان والقلب قلب حیوان، دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ انسان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کا قلب حیوانیت ہے یہ۔ اور پھر فرماتے ہیں وذالک میت الاحیاء، اسے تم زندہ نہ سمجھو، یہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ تو یہ دو قسم کے افراد ہیں، جو اللہ سے وابستہ ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ترقی کی راہوں کو طے کرتے رہیں گے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کا انجام بدتر ہوگا۔ اور ہمارا یقیناً عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہماری دعا و زیارت کو سنتے بھی ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہم اذن ورود میں کیا پڑھتے ہیں؟ اذن دخول میں پڑھتے ہیں کہ وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَكَ وَخُلَفَاءَكَ أَحْيَاءٌ عِنْدَكَ يُرْزَقُونَ، میں اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ خدا آپ کے رسول اور اولیاء زندہ ہیں اور تیرے پاس رزق بھی پا رہے ہیں۔ یرون مقامی ویسمعون کلامی ویردون سلامی، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میری آواز کو سن بھی رہے ہیں، میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وَأَنَّكَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِ كَلَامَهُ، افسوس یہ ہے کہ یہ حجاب پڑ گیا ہے ہمارے سماعتوں سے کہ ہم جو سن نہیں پا رہے ہیں۔ جب ایک زائر اس اعتقاد کے ساتھ زیارت کے لیے جائے گا کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری آواز کو سن رہے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں، تو یقیناً اسے اس بات کا بھی علم ہوگا کہ امام ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ جو بھی عمل انجام دے گا اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب گفتگو کرے گا تو گفتگو میں یہ سوچے گا کہ کہیں جھوٹ، تہمت، غیبت یہ سب چیزیں تو نہیں آئی ہیں، کیونکہ جو عمل نیک ہوگا اس سے ہمارے امام خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ جس سے امام راضی نہ ہوں تو یہ امام کی دل آزردگی کا سبب بنے گا، امام کو تکلیف ہوگی۔ اور یہی ہے حقیقت زیارت، اور یہ ہے حقیقی زائر۔ اور جب زیارت سے پلٹ کے آئے گا اور یہ تبدیلی اس کے اعمال میں دکھے گی، یہی دلیل ہے زیارت کی قبولیت کی۔ ورنہ اگر یہ عقیدہ نہ ہو اور صرف جا کے آ جائیں تو پھر اسے سیاحت تو کہہ سکتے ہیں، زیارت نہیں کہہ سکتے۔ جانے والے کو مسافر، جہاں گرد، سیاح، ٹورسٹ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن زائر نہیں کہہ سکتے، چونکہ زیارت میں جو حقیقت پائی جاتی ہے وہ ہے قلبی اعتقاد اور قلبی محبت۔ اب جب ہم تمام زیارتوں کو دیکھتے ہیں تو تمام زیارتوں میں جو خصوصیت کے ساتھ زیارت چمکتی ہے وہ زیارت عاشورہ ہے۔ بہت سی خصوصیتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں زیارت عاشورہ کے بیان سے پہلے فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں، لیکن یہ اتنا وسیع باب ہے کہ علماء نے متعدد کتابیں اس سلسلے میں لکھی ہیں۔ تمام کتابیں تو اپنی جگہ پر، صرف اگر انسان کامل الزیارات کی روایت کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اس کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور یہاں پر نہ اتنا وقت ہے اور نہ موضوع سخن کا تقاضا ہے کہ میں تمام روایتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں چاہتا ہوں روایات کا جو نچوڑ ہے وہ فہرست وار آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ پتہ چلے زیارت امام حسین علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام دعاؤں کے مستجاب ہونے کا سبب ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام غم و اندوہ کو دور کر دیتی ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام سبب مغفرت گناہ ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام عمر انسان کو طولانی کر دیتی ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام بلاؤں کو دور کر دیتی ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام حج مقبول
کی حیثیت رکھتی ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام اللہ کا دیدار عرش خدا پر ہے، اور زیارت امام حسین علیہ السلام میں جو وقت صرف کرتا ہے انسان، اس کا شمار اس کے عمر میں نہیں ہوتا۔ اب فضیلت زائر سمجھیے، زائر حسینی کی کیا فضیلت ہے۔ زائر حسینی کی حفاظت کرنے والا خود خداوند متعال ہوتا ہے۔ زائر حسینی کی ہمراہی ملائکہ کرتے ہیں، بیماری کے وقت اس کی عیادت کو آتے ہیں، اور مرنے کے وقت اس کی تشییع میں آتے ہیں، اس کے نماز جنازہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ زائر حسینی کو قیامت کے دن نورانی مائدوں پہ مہمان بنایا جائے گا۔ زائر حسینی کو قیامت کے دن تحت لواء حسین علیہ السلام رکھا جائے گا، علم امام حسین کے زیر سایہ ہوگا۔ زائر حسینی کا مقام قیامت میں دن علیین میں سے ہوگا۔ زائر حسینی کو خداوند متعال معاف کر دے گا۔ زائر حسین کو خداوند متعال قیامت کے دن اس کے نام عمل کو اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا۔ زائر حسینی کو آتش جہنم سے نجات عطا ہوگی۔ زائر حسینی کو خداوند متعال تمام انبیاء و مرسلین کی زیارت کا ثواب دے گا۔ زائر حسینی کو خداوند متعال شہدائے کربلا کے ثواب میں شریک کر دے گا، اور زائر حسینی کو خداوند متعال رسول خدا ائمہ معصومین کے ساتھ حج و عمرہ و جہاد فی سبیل اللہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ زائر حسینی کو خداوند متعال رسول خدا شہزادی فاطمہ زہرا اور امیر المومنین کے ساتھ محشور کرے گا۔ زائر امام حسین کو خداوند متعال یہ شرف بخشے گا کہ وہ قیامت کے دن رسول خدا سے مصافحہ کرے گا۔ زائر حسینی کا مقام قیامت کے دن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ہوگا، اور زائر حسینی کو خداوند متعال حق شفاعت عطا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عظمت زیارت امام حسین کو سمجھیے، اور زائر حسینی کا مقام واقعاً انسان نہیں سمجھ سکتا کیا مقام و کیا فضیلت ہے زائر حسینی کی، کہ جب وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، روایت کے الفاظ ہیں کہ جب وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، ہر قدم پر خداوند متعال جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل سے 1000 غلام راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب اسے عطا کرے گا۔ یہ فضیلت عقل انسانی مبہوت ہے، نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا فضیلت ہے۔ اور تمام زیارات میں کچھ زیارتیں ایسی ہیں کہ جو واقعاً ممتاز مقام اور حیثیت رکھتی ہیں، جیسے زیارت عاشورہ ہے، اور اسی طریقے سے زیارت اربعین۔ اس وقت میرا موضوع سخن زیارت اربعین نہیں ہے، زیارت عاشورہ ہے۔ زیارت عاشورہ کے لیے خود امام معصوم فرماتے ہیں کہ یہ زیارت ایسی زیارت ہے کہ جو زیارت مقبولہ ہے، اور اس کی قبولیت کی ضمانت خود امام فرماتے ہیں کہ میں ضامن ہوں، فإنی ضامن علی اللہ تعالی۔ آپ ایک صلوات پڑھیں تاکہ میں آپ کو حدیث سناؤں۔ راوی صفوان ہیں، صفوان روایت کرتے ہیں کہ قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تعاہد هذه الزیارہ، ایک صلوات میں اس زیارت کو یاد کرو، وادعو بہذا الدعاء، اور یہ دعا کہ جو دعائے بعد زیارت عاشورہ ہے، جو دعائے علقمہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن حقیقت یہ کہ اسے دعائے صفوان کہنا چاہیے چونکہ راوی اس کے جناب صفوان ہیں۔ جو جناب علقمہ کی روایت ہے اس میں یہ دعا نہیں ملتی۔ بہرحال فرماتے ہیں امام وادعو بہذا الدعاء، اور یہ دعا پڑھو، فإنی ضامن علی اللہ تعالی، میں ضامن ہوں خداوند متعال کی جانب سے، لکل من زار بہذہ الزیارہ ودعا بہذا الدعاء، میں ضامن ہوں خداوند متعال کی جانب سے جو بھی یہ زیارت پڑھے
اور یہ دعا پڑھیں من قرب و بعد، چاہے وہ نزدیک سے زیارت پڑھیں چاہے وہ دور سے. اسی لیے میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ زیارت عاشوراء ہے مخصوص زیارات میں سے، کربلا میں پڑھی جاتی ہے، لیکن مکان کی سرحدوں میں یہ زیارت محدود نہیں ہے. من قرب و بعد، کہیں سے بھی پڑھیں. فإن ضامن، پھر کیا کس چیز کی ضمانت ہے؟ ان زیارتہ مقبولہ، میں ضامن ہوں کہ اس کی زیارت مقبول ہے. وسعیہ مشکور، اور اس کی جو بھی کوشش ہوگی مشکور ہوگی. وسلامہ واصل غیر محجوب، اور جو سلام بھیجے گا امام کی خدمت میں یہ بغیر کسی حجاب کے امام تک پہنچا دیا جائے. وحاجتہ مقضیۃ من اللہ بالغا ما بلغت، اور جو بھی اس کی حاجت ہوگی چاہے کچھ بھی ہو خداوند متعال اس کی حاجت کو پورا کرے گا. ولا یخیب، اور خداوند متعال اسے مایوس نہیں کرے گا. اس سے پتہ چلا کہ زیارت عاشوراء ایک زیارت مقبول ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو دعا ہے بعد زیارت عاشوراء یہ اس زیارت کو مکمل ہونے اور اس کے اثرات کو بہتر سے بہتر طور پر مترتب ہونے کے لیے بہترین ذریعہ اور سبب ہیں، اگرچہ زیارت کا جز نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی زیارت عاشوراء پڑھے گا اس کی حاجات خداوند متعال پورے کرے گا، بر لائے گا، مستجاب فرمائے گا اس کی دعاؤں کو. اور زیارت عاشوراء کی دوسری اہم فضیلت کہ جو بہت ہی کم کسی زیارت میں شاید ہو، اور اس اعتبار سے زیارت عاشوراء ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے، وہ یہ کہ زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے، جس کے لیے میں نے کل کہا تھا سلسلۃ الذہب سے ملتی جلتی اس کی بھی کیفیت ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں اسی روایت میں فرماتے ہیں امام، یا صفوان وجدت هذه الزیارہ مضمونا بهذا الزمان عن ابی، جو میں نے یہ ضمانت لی ہے میں نے یہ اسی زیارت کو اسی ضمانت کے ساتھ اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا. وابی عن ابیہ علی بن الحسین مضمونا بهذا الزمان، والحسین وعلی بن الحسین عن ابیہ الحسین مضمونا بهذا الزمان، والحسین عن اخیہ الحسن مضمونا بهذا الزمان، والحسن عن ابیہ امیر المؤمنین مضمونا بهذا الزمان، وامیر المؤمنین عن رسول اللہ مضمونا بهذا الزمان، ورسول اللہ عن جبرائیل مضمونا بهذا الزمان، وجبرائیل عن اللہ عز وجل مضمونا بهذا الزمان. یعنی یہ جو ضمانت ہے اس کا سلسلہ پہنچتا ہے خداوند متعال تک. یہ زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے. پھر فرماتے ہیں یا صفوان اذا حدث لك الى اللہ حاجت، کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو، کوئی اہم ضرورت ہو، کوئی دعا تمہیں کرنی ہو، فزر بهذه الزیارہ، تم یہ زیارت پڑھو. من حیث کنت، اسی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زیارت عاشوراء نہ تم مکان میں محدود ہیں، چونکہ فرمایا من حیث کنت، جہاں پہ بھی رہو. اور پھر چونکہ ابتدا میں فرمایا اذا حدث، جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے. ضروری نہیں کہ زیارت خود یوم عاشور پڑھی جائے، چاہے کسی بھی دن پڑھی جائے. وادع بهذا الدعاء، اور یہ دعا پڑھو. وصل ربک حاجتک، اور جو بھی تمہاری دعا ہے تم خداوند متعال سے دعا کرو. عن اللہ واللہ غیر مخلف وعدہ ورسولہ بمنہ والحمد للہ، کہ خداوند متعال اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا، اور جو وعدہ ہے خداوند متعال کا وہ پورا ہوگا. اب اس کے بعد خود امام یہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو متصل کر کے فرماتے ہیں قال اللہ، خداوند متعال فرما رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. قال اللہ، خداوند متعال فرما رہا ہے کہ جو بھی زیارت امام، میں اس کا ترجمہ پڑھا ہوں، جو بھی اس زیارت کو پڑھے گا میں اس کی زیارت کو قبول کروں گا. خداوند متعال فرما رہا ہے، اور اس کی حاجات کو بر لاؤں گا، اور اسے قیامت کے دن خوش و خرم کر دوں گا، اور اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، آتش جہنم سے اسے نجات عطا کر دوں گا، اور اسے مقام شفاعت عطا کروں گا. جس شخص کی بھی چاہتا ہے یہ شفاعت کرے گا.
ایک قید اور ایک استثناء ہے سوائے ناصبی کے، جو ناصبی ہوگا اس کی شفاعت کا حق اسے نہیں ہوگا۔ یہ مقام ہے اس شخص کا کہ جو زیارت عاشوراء پڑھتا ہے۔ زیارت عاشوراء کی سند بھی علماء نے بیان کیا ہے، اگرچہ چونکہ یہ زیارت مکتب تشیع میں اتنی اہم زیارت ہے جسے علماء نے اساس مکتب تشیع کا بھی نام دیا ہے، اس کے سند کی تحقیق و بررسی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہ چونکہ کبھی کبھی ہمارے جو اہم اعتقادات ہیں اس پر حملہ ہوتا ہے، شبہات دشمنوں کی طرف سے ہوتا ہے، فلاں دعا غیر معتبر ہے، فلاں زیارت کی سند صحیح نہیں ہے۔ اگر انسان ان چیزوں پر توجہ کرے تو رفتہ رفتہ کچھ دین میں باقی ہی نہیں بچے گا۔ ہر چیز میں تشکیک کی جا رہی ہے، فلاں چیز کی سند معتبر نہیں ہے، فلاں چیز کی روایت ضعیف ہے۔ لیکن یہ زیارت عاشوراء اس کو علماء نے متواتر معنوی تک بیان کیا ہے، چونکہ متعدد کتابوں میں یہ زیارت پائی جاتی ہے، متعدد سلسلے سند کے ساتھ علماء نے بیان کیا ہے۔ میں چند کتابوں کے نام آپ خدمت میں بتاتا ہوں۔ سب سے قدیمی کتاب جس میں یہ زیارت ملتی ہے وہ کتاب کامل الزیارات ہے، جسے 1000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا۔ شیخ ابن قلوی نے لکھا ہے، نقل کیا اس زیارت کو۔ مرحوم شیخ توسی نے مصباح المتہجد میں اس زیارت کو نقل کیا ہے۔ مشہدی نے المزار کبیر میں اس زیارت کو لکھا ہے، شہید اول نے المزار میں اس کو لکھا ہے، کف امی نے البلد الامین میں اس زیارت کو لکھا ہے، نقل کیا ہے، اور علامہ ہلی نے منہاج الصلاح میں اس زیارت کو نقل کیا ہے، اور متعدد علماء نے، سید ابن طاؤس نے مصباح الزائر میں لکھا ہے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے تحفۃ الزائر اور اپنی دیگر کتابوں زاد المعاد وغیرہ میں لکھا ہے۔ اس کی 6 سند پائی جاتی ہیں، متعدد کتابوں میں 6 سند پائی جاتی ہیں۔ 3 سند شیخ توسی نے اپنی کتاب المصباح میں، یعنی مصباح المتہجد میں لکھا ہے، 3 سند۔ پہلی سند یہ ہے، محمد ابن اسماعیل بزی روایت کرتے ہیں، ان صالح ابن عقبہ، ان ابی ہے صالح ابن عقبہ اپنے والد سے، ان ابی جعفر علیہ السلام، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ پہلی سند ہے۔ دوسری سند صالح ابن عقبہ اور سیف ابن عمیرہ روایت کرتے ہیں علقمۃ ابن محمد حضرمی سے، اور علقمہ اس زیارت کو نقل کرتے ہیں 5ویں امام سے۔ تیسری سند محمد ابن خالد طیالسی روایت کرتے ہیں سیف ابن عمیرہ سے، اور سیف بیان کرتے ہیں صفوان سے کہ میں صفوان کے ساتھ وجماعت من اصحابنا، اور بہت سے شیعہ ہمارے اصحاب میں سے بہت سے لوگ تھے، نجف اشرف عند رأس امیر المومنین علیہ السلام، اور وہاں پر یعنی نجف میں روضہ امیر المومنین علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ زیارت پڑھی، صلی اللہ علیہ محمد۔ وہاں سے چھٹے امام نے یہ زیارت پڑھی، اور اس کے بعد یہ دعا مجھے تعلیم دیا، اور پھر وہ دعا نقل کرتے ہیں کہ جو یا اللہ وہی دعائیں بعد زیارت عاشوراء ہے۔ اس سند کو تمام علماء نے صحیح جانا ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی جو سند تھے، 2 سندیں تھیں، اس کو بھی علماء نے صحیح جانا ہے، بعض علماء نے ان دونوں سندوں کو حسن بیان کیا ہے۔ اور ابن قلوی کی سند یہ ہے کہ جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حکیم ابن داؤد ان محمد ابن موسیٰ حمدانی ان محمد ابن خالد طیالسی ان سیف ابن عمیرہ وصالح ابن عقبہ جمیعاً عن ابی جعفر علیہ السلام۔ اور دوسری سند وہ محمد ابن اسماعیل
عن سیف ابن عمیرہ عن علقمہ ابن محمد الحضرمی. اور تیسری سند جو ابن قولوی لکھتے ہیں وہ وہی تیسری سند ہے کہ جو جناب شیخ طوسی نے لکھا ہے اپنی کتاب المصباح المتحجر میں. میں نے اس وجہ سے اس کو یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ چونکہ اہل علم اہل تحقیق و تدقیق ہیں، لہٰذا اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ سند زیارت عاشورہ ضعیف ہے. بہت سے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں سند زیارت عاشورہ پر. میں ایک دو کتاب کا حوالہ صرف بیان کرتا ہوں. اس دور کے بڑے فقیہ حضرت آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی نے مستقل ایک کتاب لکھا ہے سند زیارت عاشورہ کے حوالے سے. فارسی میں ایک کتاب بررسی ہے سند زیارت عاشورہ کے نام سے، مسجد جمکران سے چھپی ہے. اور ایک کتاب دراست فی سند زیارت عاشورہ شیخ تبریزی کی ہیں. اور بہت سی کتابیں سند زیارت عاشورہ سے متعلق ہیں. اس علامہ طہرانی لکھتے ہیں کہ کسی بھی عالم نے، کسی بھی ہمارے محدث نے اس سند زیارت عاشورہ میں تشکیک نہیں کی ہے. اور مجھے نہیں معلوم اس وقت کہاں سے کچھ لوگ پیدا ہو گئے کہ جو اس زیارت کی سند میں تشکیک کرتے ہیں. شفاء الصدور میں علامہ طہرانی لکھا ہے کسی بھی ہمارے عالم اور اعاظم میں سے کسی نے بھی اس سند میں زیارت عاشورہ کی سند میں تشکیک نہیں کی ہے. اور زیارت عاشورہ کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جو سید احمد زنجانی یعنی جو اس وقت آیت اللہ شبیری زنجانی، ان کے والد نے اپنی کتاب الکلام یجر الکلام میں لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد الکریم حائری کا بیان ہے کہ جو مؤسس حوزہ علمیہ قم ہے. ان کا بیان ہے کہ جب میں سامرہ میں تھا تو اپنے استاد کے گھر میں درس پڑھ رہا تھا اور ہمارے ساتھ کچھ علماء بھی تھے. مرزا علی شیرازی بھی تھے اور مرزا محمد تقی شیرازی بھی تھے. یہ بڑے بڑے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اتنے میں ہمارے استاد علامہ سید محمد فشاری کی آئے اور حالت یہ تھی کہ چہرے سے حزن اور علم کے آثار نمایاں تھے. اور اس حزن و علم کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں سامرہ میں ایک خطرناک وبا پھیلی تھی اور روزانہ بہت سے لوگوں کی جانیں جاتی تھیں. یہ واقعہ ہمارے اس دور کے لیے بھی عبرت ہے. آج بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس بیماری میں گرفتار ہیں اور پوری عالم بشریت گرفتار ہو چکی ہے اس بیماری میں. تو ہمارے استاد علامہ فشارقی نے کہا کہ کیا تم مجھے مجتہد سمجھتے ہو؟ سب نے کہا ہاں، اس میں کون شک کرے گا. پھر پوچھا کہ کیا مجھے عادل سمجھتے ہو؟ سب نے کہا ہاں. کیا میں ہر مرد و زن اشیاء کو حکم دیتا ہوں کہ ہر روز ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھیں بنیابت والدین صاحب العصر والزمان جناب نرجس خاتون، اور دعا کریں اس شیعوں کو اس بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کریں. شیخ عبد الکریم حائری کہتے ہیں کہ جب یہ خبر سامرہ میں منتشر ہو گئی، پھیل گئی، تو تمام شیعوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شیعہ بھی نہیں مرا، جبکہ دوسرے لوگ بہت سے لوگ مرتے رہتے تھے لیکن ایک شیعہ بھی نہیں مرا. یہ زیارت عاشورہ کا اثر ہے. علماء نے وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے، زیارت عاشورہ کو مداومت کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کی ہے. اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ اتنا اثر، اتنی فضیلت زیارت عاشورہ میں کیوں ہے؟ یہ جو فضیلتیں زیارت ابا عبداللہ حسین میں ملتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے دین کو بچایا ہے، اسلام کو بچایا ہے، قرآن کی حفاظت کی ہے، بلکہ انسانیت کو بچایا ہے، دنیا کو انسانیت کا درس دیا ہے. ورنہ کون ہے کہ دشمن کو پانی پلائے؟ دشمن بھی کیسا جو قتل کے لیے آیا ہے. ہاں زیادہ رو، آج 2 محرم ہو گئی. یہی وہ تاریخ ہے کہ جس میں مولا کا قافلہ سرزمین کربلا پہنچا. سرزمین کربلا کون سی زمین ہے؟ ہاذہی ارض
کرب وبلا اللہم انی اعوذ بک، امام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکرب والبلا۔ سرزمین کربلا وہ زمین ہے کہ امام نے خود اپنا مرثیہ پڑھا، ہا ہنا محط رجالنا ہا ہنا مسفک دمائنا، یہیں پر ہمارا خون بہے گا۔ آج کی تاریخ میں جس صحابی کا مصائب پڑھا جاتا ہے وہ ایسا صحابی ہے کہ جو ابتدا سے صحابی نہیں تھا، دشمن تھا۔ امام ابھی راستے میں ہیں، ادھر سے دیکھا کچھ گرد نمودار ہو، چند لمحوں کے بعد دیکھا ہر کا لشکر پہنچ گیا۔ ہر کا لشکر 1000 کا لشکر تھا، 1000 سپاہی، اور حالت یہ تھی کہ پیاس سے حالت غیر تھی، شدید پیاس، حتیٰ یہ کہ گھوڑوں کی زبانیں بھی باہر آ گئی تھی پیاس کی شدت سے۔ امام نے فرمایا اے بھیا عباس، لشکر کو سیراب کرو۔ کہیں نہیں ملتا، کسی نے پوچھا ہو، کسی نے کہہ دیا ہو کہ امام یہ تو دشمن ہے، چونکہ امام کا حکم تھا، معرفت امام، لشکر کو سیراب کراؤ۔ جتنا بھی پانی کا ذخیرہ تھا سب سامنے لا کر پیش کر دیا گیا اور لشکر کو سیراب کر دیا گیا۔ یہاں پر ایت اللہ جزائری مرحوم بیان کرتے تھے کہ وہ ذخیرہ آب جس سے ہر کا لشکر سیراب ہوا ہے، اگر وہی پانی بچا ہوتا امام کے پاس تو الاتش الاتش کی صدائیں خیموں سے نہ آتی۔ آپ سوچئے ایک ایک گھوڑا کتنا پانی پیتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جانوروں کے سامنے سے اس وقت تک پانی کو نہ ہٹانا جب تک کہ 3 مرتبہ پانی سے منہ پھیر لے۔ اور خیام حسینی میں ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جو ایک قطرہ پانی کا کے لیے الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہوں گی۔ لشکر ہر میں سے ایک شخص جو بیان کرتا ہے کہ میں جب پہنچا تو پیاس کی شدت سے اتنی مجھ میں طاقت نہیں تھی کہ میں پانی پیوں۔ اصحاب حسین مجھے پانی پلا رہے تھے لیکن پانی گرتا جا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا ایک شخص اٹھا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا۔ بعد میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا کہ جس نے مجھے پانی پلایا؟ اسے کہا کہ تم نے نہیں پہچانا، یہ نواسہ رسول تھا، یہ حسین ابن علی تھا۔ جب ہر کا لشکر دریائے فضل و کرم حسین سے سیراب ہو چکا، نماز کا وقت آیا، امام نے ہر سے کہا جاؤ تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھ لو، میں بھی نماز پڑھنا ہوں۔ تو وہاں پر ہر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہوں اور ہم الگ اپنی جماعت بنائیں؟ اتنی معرفت تھی۔ ساتھ میں ہر نے نماز پڑھی، سب نے نماز پڑھی۔ اب نماز کے بعد جیسے ہی سید الشہداء اپنے مرکب پہ سوار ہو کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، ہر نے کہا میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا جانے کی۔ امام نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، ہر نے لجام فرس کو پکڑ لیا۔ لجام فرس کو جیسے ہی پکڑا امام نے کہا سگلت کو مکیا ہو، تیری ماتم میں بیٹھے۔ یہ عرب کے یہاں ایک بدترین بد دعا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہر نے سوچا لیکن نیچے دیکھنے لگا، کہتا ہے کہ حسین ابن علی، اگر کوئی اور یہ کہتا تو میں فوراً جواب دے دیتا،
لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں سید فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دختر رسول ہے، اجرکم اللہ، خداوند متعال آپ کو کسی غم میں نہ رونا ہے سوائے غم اہل بیت کے۔ دن گزرتے گئے، 6 محرم تک 20,000 کا لشکر کربلا میں پہنچ چکا تھا، اور اس کے بعد بھی اور سلسلہ آیا ہے، اس کے بعد کی عدد میں اختلاف ہے، لیکن 6 محرم تک 20,000 کا لشکر پہنچ چکا تھا۔ 4 محرم کو خیمے بھی فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے، 7 محرم کو پانی کی بندش بھی ہو گئی۔ اب 9 محرم کا دن آیا، ایک مرتبہ اور پسر سعد کے پاس آ کے کہنے لگا تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا واقعا تم جنگ کرو گے؟ عمر سعد نے کہا ہاں جنگ ہوگی، سر کٹیں گے، ہاتھ کٹیں گے، خون کا دریا بہے گا۔ اب مضطرب و پریشان ہو، کسی سپاہی نے جب ہور کی یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا کہ میں تو سپاہی کوفہ میں سب سے بہادر ہور ابن یزید کو سمجھتا تھا، لیکن تمہاری یہ کیفیت میں دیکھ رہا ہوں۔ ہور نے کچھ نہیں کہا، خاموش۔ شب عاشور، اور مضطرب و پریشان خیام حسینی کے قریب آئے، اور ایک عجیب منزل ہے، یہی وہ اہم فیصلہ یہیں سے ہر نے کیا کہ جس کے بعد جناب ہر بن گئے۔ شیخ انصاری لکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ ایک ساعت کی تفکر 70 سال عبادت سے بہتر ہے، ویسے ہی تفکر ہے جو ہر نے جیسی سوچ، جیسے فکر ہر کی تھی۔ ہر فکر میں محو ہے۔ غلام آیا کہ آقا دسترخوان بچھا ہے خیمے میں، ہر کی جو توجہ نہیں دے رہا۔ 2-3 مرتبہ جب غلام نے بلایا لیکن ہر نے کچھ جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہر کا بیٹا پہنچا کہ بابا کیا کھانا تناول نہیں فرمائیں گے؟ ہر نے بیٹے کو قریب بلایا کہ تھوڑا اور قریب آؤ، اور قریب بلایا، اور جب بہت قریب آ گیا ہر کا بیٹا تو جناب ہر کہتے ہیں کہ کیا تم بھی وہی سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ اس طرف تو لہو لعب کی آواز تھی، لیکن خیام حسینی سے عبادت و مناجات کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن جو آواز ہر سن رہے تھے وہ کچھ اور آواز تھی۔ جب بیٹے نے غور کیا کہ ہاں بابا میں سن رہا ہوں، یہ خیام حسینی سے الاتش الاتش کی نحیف آوازیں آ رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ کیسے ہم کھانا کھائیں گے جب ہماری وجہ سے یہ بچے پیاسے ہیں۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، گویا ہر کی قسمت روشن ہو گئی۔ ادھر ہر ہاتھ اپنے بدھے ہوئے ہاتھ باندھ کر ایک گناہگار کی طرح دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچا۔ امام کے خیمے میں پہنچ کر ہر نے اپنے آپ کو گرا دیا، حلی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام نے فرمایا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، بس یہ افسوس ہے کہ تم اس وقت آئے ہو کہ میں مہمان کی کچھ پذیرائی نہیں کر سکتا، میں گلاس پانی بھی نہیں پلا سکتا مہمان کو۔ اور نے کہا اس سے زیادہ شرمندہ نہ کریں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور نے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹا گیا، بھوکا پیاسا تو نہیں تھا، جنگ کی، لیکن کتنا جنگ کرتا۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب بیٹے نے باپ کو بلایا، اے میرے بابا میرے سلام کو قبول کیجئے۔ اب آپ سوچئے کہ جوان بیٹا پکارے ایسی حالت میں تو باپ کا کیا حال ہوگا۔ اور کس تیزی سے پہنچے ہوں گے آپ اندازہ لگائیے۔ اور بڑی تیزی سے پہنچے، لیکن جب پہنچے تو جب منظر دیکھا، جب پہنچے تو دیکھا بیٹے کا سر امام کی آغوش میں کہ مولا آپ نے شرمندہ کر دیا۔ امام نے فرمایا کہ حر میں جانتا ہوں بوڑھے باپ سے جمع بیٹے کا لاشا اٹھایا نہیں جائے گا، میں کہوں گا اے مولا اب چند لمحوں کے بعد آپ ہوں گے، علی اکبر کا لاشا ہوگا۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنب قضائه وتسليما لأمره. معبود ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ علم و عمل کی توفیق عنایت فرما، ہمیں تقوی کی توفیق عنایت فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عتبات عالیات کی زیارت سے مشرف فرما. تمام مریضان جہاں پہ بھی ہیں خداوند متعال ان سب کو لباس عافیت عطا فرما. بالخصوص جو لوگ اس منحوس بیماری میں گرفتار ہیں خداوند متعال ان سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. اس بیماری کو عالم بشریت سے مرتفع فرما. سب سے اہم سب سے خاص دعا ہماری یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا ہمارے امام منتقم خون سید الشہداء کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کر رہی تلاش مسلم پہ یہ زہرا پکار یا علی کوفے میں پھر آئی ہے روح سیدہ کر رہی تلاش مسلم پہ یہ زہرا پکار کر رہی تلاش مسلم زہرا پکار کر رہی تلاش مسلم زہرا آپ پر جب مل جل نے کیا سجدے میں وار ہاتھ پہلو پر رکھے آئی میں پہلی بار آج پھر اس حال میں یاد ہے آنا پڑا کر رہی لاش مسلم پہ یہ زہرا پکار کر رہی لاش کوف والوں نے سے مل کے مارا یا علی لاش مسلم ہے پارا پارا یا علی جسم ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے بھرا کر رہی لاش کر رہی لاش کس طرح نے سنبھالا کس طرح کمائی سے کیا بتاؤ میں کرتی ہاتھ میں لائے ہوئے دارالمارا سے جب تھا لاش مسلم گرا کر رہی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کچھ ہی دن میں تیرے یہاں انگی میں رکھی ہوئی اس کے بعد چھوٹے چلے گی جب کے بار گئی جگہ لاش
شے مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا دشمنی والے نبی سے اس طرح دکھلائیں گے جو محمد اور ابراہیم مار جائیں گے نام کا بھی پاس رکھیں گے نہ کچھ اہل وفا کر رہی تھی لاش مسلم زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاش مسلم پہ یہ زہرا بکا یا حسین 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 یا حسین